نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آئے اس دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. محترم حضرات و معزز اساتذہ کرام اور سبھی طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یہ خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا. خزاں کی چیرہ دستیوں سے گلوں کی نکھت افشانیوں اور عنادر کی نغمہ ریزیوں کی یاد تب بھی گلدستہ طاق نسیاں بن چکی تھی. روشیں ویران تھی اور آپ جوئے خشک. جہاں کبھی سبزہ نو دمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی. یاس و قنوت کی ایک ہماگیر کیفیت طاری تھی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک گھنگور گھٹا اٹھی کہ جس کا ہر قطرہ بہار آفرین اور جس کا ہر چھینٹا فردوس بدامہ تھا. یہ گھٹا برسی اور خوب دل کھول کر برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر آثار حیات نمودار ہونے لگے. انسانیت کے پس مردہ چہرے پر پھر شباب و قوت کی سرمستیاں ظہور پذیر ہونے لگی. خودداری و عزت نفس، شجاعت و ایثار کے افسردہ درختوں کی علیا شاخوں کو اثر نو طلعت برگ و بار عطا ہوئی. قمریوں نے پھر عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا. توہمات و عقائد باطلہ کے قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں اور ہمائے بشریت کو توحید کی مقدس و معطر رفعتوں سے پھر دعوت پرواز آنے لگی. دنیا والوں نے اس شوق و شوق اور خیرات و برکات سے بھرپور گھٹا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نواز نام سے پکارا. عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد کہا، لیکن حقیقت کے دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کے خالق و پروردگار نے اسے اپنی کائنات سے یوں روشناس کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن تھا. صبح صادق کی ضیابار سہانی گھڑی تھی. رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی. دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار عبد المطلب کی جمع سال بیوہ بہو کے سادے سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا. ایسا موعود مسعود تولد ہوا کہ جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو بھی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی. اس نورانی پیکر کے جگہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا قلب احزان جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حرمان نصیبوں نے اپنے پنجے گال رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگی اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگی. صرف جزیرے عرب کا وقت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی قرار رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مزدہ جاں فضا ملا. فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور سارے نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور اس مے طہور سے جتنے جام نوش جا کرنے کی ہمت رکھتا ہے اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگائے. طیور خوشنوا زمزمہ سنج ہوئے کہ خزاں کی چیرہ دستیوں سے تباہ حال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے آشنا کرنے والا آ گیا. سربگرے باہنچے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آیا اور انہیں جگا کر شگفتہ پھول بنانے والا آیا. افسردہ کلیاں مسکرانے لگی تھیں کہ ان کے دامن کو رنگ و نکھت سے فردوس بدامہ کرنے والا آیا. رات بھر ستارے کیا سرگوشیاں کرتے رہے ہیں علم و آگہی کے سمندر میں، حکمت کے
پڑے تھے ان میں شوق نمو انگڑائیاں لینے لگی۔ ماہ ربیع الاول اس بہار سرمدی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ ہلال تو کسی بدر منیر کے طلوع ہونے کا مژدہ سنا رہا ہے۔ رات بھر ستارے کیا سرگوشیاں کرتے رہے ہیں، شاخ گل پر بیٹھے آنا دل کس کی میلاد کی خوشی میں نغمہ سرا ہے۔ یہ سحر کوئی عام سحر تو نہیں، اس سحر کی جبھی پر تو یمن و برکت کا نور برس رہا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں قدسیوں کی محفل میں اللہ کی گونج کا انداز بالکل نرالا ہے۔ عرش الہی کا بام پر اس کے انوار کی شوخیاں اور تجلیات کی تابانیاں کس راز کو افشا کرنے پر مجبور ہے۔ انفس و آفاق کی دنیا میں کیف و سرور اور ذوق و شوق کا یہ روح پر سما کیوں ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے اعلان کر رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ لانے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی ایک صبح سعید تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوبیت کی خلعت زیبا پہنے، ختم نبوت کا تاج سر پر سجائے، رحمت للعالمین کا منشور ہاتھ میں لیے زینت بخش بزم ہستی ہوا۔ وہ اپنے دامن میں ہدایت و سعادت اور رحمت و برکت کے بے پایا خزانے سمیٹ کر لے آیا، تاکہ خلق خدا میں انہیں بڑی فیاضی سے تقسیم کرے، بلکہ بڑی دریا دلی سے انہیں لٹائے، تاکہ جو ذرے اس کی کفش پاک کو چوم لے لال و گوہر بن جائے۔